السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ سورہ یونس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 11ویں پارے کا رکوع نمبر 16 آیت نمبر 104۔ سورہ یونس کا یہ آخری رکوع ہے اور اسی پر جو ہے انشاءاللہ یہ سورہ آج اختتام کو اس کی تفسیر پہنچے گی۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، پس بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کے تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دے گا، موت دے گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا، اور اس کے بعد آخری میں جو آیتیں ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اور انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان پر جیسے عذاب آیا، کیا اس عذاب کا تم بھی انتظار کر رہے ہو؟ تو توحید کا مضمون چل رہا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں سورہ یونس کا گویا پورا نچوڑ اور خلاصے کے طور پر اس رکوع کے اندر یہ فرمایا، پیغمبر سے خطاب فرمایا، اے پیغمبر آپ ارشاد فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے لوگو، یعنی اس میں سب کے سب داخل ہیں، چاہے وہ عرب کا رہنے والا، عجم کا رہنے والا، اور گورا ہو، کالا ہو، سانولا ہو، یا عرب پتی لکھپتی ہو یا غریب ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں سے یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، یعنی نبی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں شک ہو میرے دین کے بارے میں تو سن لو کہ میں اپنے دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اپنے دین ہی پر قائم رہوں گا، اگرچہ تم لوگ میری بات کا یقین نہ کرو، تم لوگ میرے اوپر ایمان نہ لاؤ، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میجارٹی کو دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھو کہ میجارٹی ہماری ہے اور مسلمان کمزور ہیں، ان کے پاس نہ مالی وسائل ہیں، نہ ان کے پاس آلات ہیں، نہ ان کے پاس ایسے حالات ہیں کہ وہ آگے چل کر جو ہے کچھ امید لگائی جا سکے، لہذا چند دن تک توحید کے بارے میں بیان کریں گے، اس کے بعد ہماری ہی طرح ہو جائیں گے۔ یہ جو دل میں شک ہے، شبہ ہے،
اس کو دور کر لو۔ اور دو ٹوک انداز میں اللہ نے فرمایا آپ اعلان فرما دیجئے میرے دین کے بارے میں شک میں مت رہو، میں ان لوگوں کو اپنا معبود نہیں بناؤں گا جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، لیکن میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ کون اللہ ہے؟ الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دے گا، جو تمہارا انجام جو تمہارا کرے گا وہ اللہ جو ہے اسی کے اوپر میں ایمان لایا ہوں اور اسی کی میں عبادت کروں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات میں سے مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا وہ اللہ جو روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیتا ہے، وہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ اللہ جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہیں، اور پھر زندگی ختم ہونے کے بعد چاہے تم اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کی عبادت کرو، اپنا معبود بناؤ، لیکن انجام کے اعتبار سے اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا اپنے عاقبت کو، اپنے آخرت کو اور اپنے انجام کو یاد کرو اور اسی کے ہو جاؤ جس نے تمہیں زندگی بخشی، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، نعمتوں سے سرفراز عطا فرمایا، اسی پروردگار عالم کا خیال اپنے دل میں رکھو اور اسی کو اپنا معبود بناؤ۔ اس لیے یہاں پر الذی یتوفاکم کہہ کر یہ بتا دیا گیا پورا کنٹرول، پورے تصرفات، پورے اختیارات اس پروردگار کے ہاتھ میں ہیں جس کو میں اپنا معبود اور اپنا اللہ سمجھتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے آرڈر دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، میں ایمان والوں ہی میں سے رہوں گا، میرے ایمان میں ذرہ برابر تذبذب نہیں آئے گا، تزلزل نہیں آئے گا، حالات چاہے جیسے بھی آئیں میں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہوں گا۔ اے پیغمبر آپ سارے لوگوں کو خطاب کر کے یہ اعلان فرما دیجئے۔ اگلی آیت میں اس کو اور مضبوطی سے بیان کیا گیا، وَأَنْ، اور یہ بھی فرمائیے، اقم وجہک للدین حنیفا، کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف۔ دین حنیف کا مطلب یہ ہے تمام چیزوں سے کٹ کر ایک طرف متوجہ ہو جانے کو حنیف کہتے ہیں۔ للدین حنیفہ یعنی دنیا میں جتنے مذہب ہیں، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، نصرانیت ہو یا مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اسلام کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ اعلان فرما دیجئے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے مت ہو جائیے۔ اصل میں یہ اعلان اس وقت میں کیا جا رہا ہے، ذرا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہودیت یا عیسائیت کا دور چل رہا ہے، ان میں مشرکین مکہ بھی ہیں، یعنی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، حکومت ان لوگوں کی ہے، رعب دبدبہ ان لوگوں کا ہے، مارکیٹ میں تسلط ان لوگوں کا ہے، اور گویا ان کے پاس جائیداد ہیں، ان کے پاس ہر چیز کی سہولیات موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کے رہنے والے مسلمانوں کے دل میں اس اعلان کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور زیادہ تازگی آ گئی، اور زیادہ مضبوطی آ گئی، اور مشرکین کے اوپر ایک بڑی ضرب لگی اور ایک طاقتور جھٹکا ان کو لگا کہ اس انداز سے قرآن بیان کر رہا ہے اور اس انداز سے پیغمبر جو ہیں اسلام کی تعریف کر رہے ہیں اور ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ظاہر نظر میں نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ رعب ہے، نہ دبدبہ ہے زیادہ۔ اس وقت میں ہم مسلط ہیں اور یہ ہمارے سامنے محکوم ہے، ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے، ہمارے ہاتھ میں مکہ مکرمہ، پورا کعبہ ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے جبکہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 360 بت رکھے ہوئے ہیں،
ان سارے بتوں کے رہتے ہوئے ان بتوں کو ماننے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو اگر سامنے رکھ کر ان آیتوں کو ہم سنیں گے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان آیتوں کا مفہوم بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور ان آیتوں میں جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ایسے سرسری پڑھتے ہوئے جانا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جو وقت کے گویا حاکم ہیں، جن کے ہاتھ میں پوری سیاست حکومت اقتدار ہے، ان لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو یاد کیجئے جب حضرت ابو طالب کے سامنے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ وغیرہ بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ سارے معبود جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں یہ سب بیکار ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اور آپ کے رہتے ہوئے ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ورنہ ہمارے سامنے کون بات کر سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں ان کو بلا کر بات کرتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا بھتیجے بات یہ ہے کہ یہ لوگ مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے پاس روب ہے، دبدبہ ہے، پیسہ، حکومت، سب کچھ ہے، اور یہ سارے لوگ مل کر میرے سامنے آئے اور آ کر یہ گزارش کرنے لگے ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اگر آپ کے بھتیجے کو مال و دولت چاہیے تو جتنا مال و دولت چاہیے ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت چاہیے تو ہم ان کو بادشاہ بنائیں گے، اور اگر ان کو کسی عرب کی حسینہ سے نکاح کرنے کی خواہش ہے تو لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے، جس سے چاہے وہ نکاح کریں، یعنی جو وہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے بولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنتے رہے۔ آپ نے پوچھا چاچا آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا؟ ابو طالب نے کہا ہاں میں نے اپنی بات کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست انداز سے اس طرح جواب ارشاد فرمایا، اے چچا یہ لوگ روپیے پیسے کی بات کرتے ہیں، حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ سونے چاندی کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے بس میں ہو سکتا ہے، اگر یہ ایسا کام کریں جو ان کے بس میں نہیں ہے، وہ بھی اگر کریں تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، اس کے بعد یہ کہیں کہ میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں تو بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس بات کو سن کر ابو طالب سمجھ گئے کہ میرا بولنا بیکار ہے، اب یہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے، ان کو جو نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، اس کے اوپر جان چھڑک دیں گے، لیکن ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے آپ اپنا کام کیجئے، جب تک جتنا میرے بس میں ہوگا میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی نصرت و مدد کروں گا۔ اس واقعے کو اور ان آیتوں کو جوڑیے، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اے لوگو یہ فرما دیجئے اے نبی کہ اے لوگو تم شک میں مت رہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر دین کو چھوڑ دوں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمع رہوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا، یہ آیت نمبر 106، اور مت پکاریے اللہ کے علاوہ ایسوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی مشرکوں سے یہ خطاب ہے کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کہیں یہ مت سمجھو کہ جن معبودوں کے بارے میں جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، اپنا بڑا بنا لیا، جن کے سامنے تم ماتھا ٹیک رہے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو رہے ہو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو نہیں مانتا، یہ مت سمجھو یہ میرا کچھ بگاڑ لیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہارے سارے معبود مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا ينفعک ولا یضرک، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ اللہ نے کوئی طاقت و پاور عطا فرمایا، نہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں۔
یہ تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل پھلاری کو اٹھا کر کھا نہیں سکتے، یہ آپ کو کیا نفع پہنچائیں گے، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ لہذا میں تمہارے معبودان باطلہ سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سارے معبود مل کر میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس انداز سے پیغمبر کی زبان سے مشرکین عرب کے سامنے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ مت پکاریے اللہ کے علاوہ ایسی ذات کو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، اگر حالانکہ آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ نے کیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم ایسی چیز کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھ دینا، جس کا حق ملنا چاہیے اس حق کے علاوہ دوسرے کو حق دے دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اللہ کو جو حق ملنا چاہیے معبود ہونے کا، سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، اور آپ نے سجدہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو کیا ہے تو یہ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ کے واسطے سے امت کو خطاب ہے، اے نبی کے امتیوں، اگر تم نے اللہ کے علاوہ یہ درجہ دوسروں کو دیا تو پھر تم ظلم کرنے والے اور ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ چاہے کہ اللہ چھو لے آپ کو کوئی تکلیف کے ذریعے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے آپ کو بھلائی پہنچانے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، آپ سے اللہ کا فضل دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ، اللہ پہنچا کر رہتا ہے، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی مہربانی اللہ پہنچا کر رہتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وہ بڑا بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اور اسی کو واضح کیا گیا، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایمان اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینا چاہیے، میری قسمت میں اگر اللہ نے نقصان لکھا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ہاں اگر اللہ چاہے دور کرنا تو اللہ دور کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کہ کوئی اور اس کو دور کر دے ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میری قسمت میں جو ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، دعا کرنے کا کیا فائدہ، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، کسی سے دعا کی درخواست کرنے کا کیا فائدہ، یہ سوچنا غلط ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ دعا کیجئے، کسی سے دعا کرائیے، دعا کی درخواست کیجئے، پھر بھی اگر نقصان ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، آپ کے اختیار میں جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو دوا لینی پڑے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، حکیم کے پاس جانا پڑے گا، علاج کرانا پڑے گا، اس میں شفا کا رکھنا ہے یا نہ رکھنا ہے یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے۔ لہذا ایسی آیتوں کو سن کر بعض لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو فائدہ ہوگا نہیں تو نقصان ہوگا، اس کا مطلب دعا وغیرہ سب چھوڑ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ جو اللہ نے آپ کو آرڈر دیا وہ آپ برابر کیجئے، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، حکیم کے پاس بھی جائیں گے، علاج کرائیں گے، دوا لیں گے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں گے، اس کو توکل کرتے ہیں، اسی کو بھروسہ کہتے ہیں۔ لیکن ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ ہی کے، اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی، کوئی ذات، کوئی جن، کوئی فرشتہ ایسا آئے جو آپ کو اللہ کے چاہے بغیر وہ اپنی طرف سے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل حال نہ ہو۔ اس لیے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کام بنتا بنتا بگڑ جاتا ہے، بگڑتا بگڑتا کام بن جاتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کام نہیں بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ارادے کی مضبوطی کو دیکھنے والے ہیں۔ لہذا اللہ ایسے آسانی سے راستے بنا دیتے ہیں کہ وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی نوالا منہ تک آتا ہے، لیکن وہ نوالا آپ کی
کی قسمت میں نہیں ہوتا، وہ نوالا آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کھانا پکایا، سالن بنایا، اور آپ نے اپنے دسترخوان پر اپنی پلیٹ میں کھانا پروسا، کھانے کو ملایا، نوالا بنایا، منہ تک بھی لے گئے، یہاں تک آپ کی طاقت ہے۔ اب وہ اندر جانا ہے نہیں جانا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، لہذا وہ نوالا اگر آپ کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ میں سے بھی چھین لیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کی قسمت کا نہیں تھا، کسی اور کو ملنے والا تھا۔ کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ کسی اور کا ہے، لیکن وہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کا ہو جاتا ہے۔ یعنی قسمت، تقدیر اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، تو تقدیر میں جو ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن آپ اپنا کام برابر کرتے رہیں۔ یہ ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر نفع پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی اللہ کے علاوہ اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی کا ارادہ کرے آپ کے ساتھ، فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی رادہ کا معنی دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے جو ماشاءاللہ نوکری لگی، نوکری لگنے کے بعد ان کا پروموشن ہوا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان کو مبارکباد دیجئے۔ اب ان کے پروموشن ہونے کی وجہ سے، ان کی سیلری بڑھنے کی وجہ سے اگر میرے دل میں یہ آئے کہ ان کے ساتھ یہ اچھائی کیوں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی مرضی میں میں دخل دے رہا ہوں۔ اللہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو نہ ملے، تو اللہ کی مرضی میں دخل دینا، اسی کو حسد کہتے ہیں، اسی کو کینہ کہتے ہیں، جو نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا اور کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کیا گیا، کسی کو دیکھ کر جلنا، کسی کے بارے میں یہ سوچنا کاش یہ نعمتیں ان سے چھین لی جائیں، کاش یہ بھلائی ان سے دور کر دی جائے، وہ پریشان ہو جائیں، وہ بیمار ہو جائیں، وہ مشکل میں آ جائیں۔ ایسے نیت اگر دل میں رکھیں گے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو نفع نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میری حکمت مجھے معلوم ہے، تم میرے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو، اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ لہذا جس کو اللہ نے جن چیزوں سے نوازا ان چیزوں پر شکر ادا کریں۔ دوسروں کو ملی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور نوازے، اللہ آپ کو اور دے، ان الفاظ سے دعا کیجئے اللہ آپ کو اور برکت دے۔ تو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور ایک بات یہاں پر نوٹ کرنے کی یہ ہے، اللہ کا فضل فرمایا، اللہ کے فضل میں اولاد بھی ہے، اللہ کے فضل کے اندر نیک بیوی بھی ہے، اللہ کے فضل میں گھر بھی آتا ہے، اللہ کے فضل میں گاڑی بھی آتی ہے، اللہ کے فضل میں اچھا پڑوسی بھی آتا ہے، اللہ کے فضل میں سسرال والے بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت وسیع مفہوم کو لیا ہوا ہے، مال بھی اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے اندر یہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، تجارت کو بند کرو۔ آگے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بس جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ جو لفظ اللہ نے یہاں پر فضل کا لیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تجارت دی ہے اس کو تلاش کرو، جو مال دیا ہے اس کو تلاش کرو، نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وابتغوا، تلاش میں لگ جاؤ، من فضل اللہ، اللہ کا فضل جو ہے۔ اب اللہ کا فضل کسی بھی شکل میں آپ کو مل سکتا ہے، اولاد کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، رشتہ داری کی شکل میں ہے، صحت اور عافیت کی شکل میں ہے، گاڑی کی شکل میں ہے، جو کچھ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو نعمت اللہ نے دی ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ بغیر دواؤں کے سلاتا ہے، بغیر دواؤں کے ہم صبح میں اٹھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے، ایک چکر اگر ہاسپٹل کا ہم لگائیں
ICU کے سامنے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ICU کے سامنے جو پیشنٹ کے جو لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، جو بیچارے پریشان رہتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر اگر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سکون میں، کتنے عافیت میں ہمیں رکھا ہے۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ کا جو فضل ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو جملہ کہا گیا اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی گئی۔ دیکھو اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ اب تک یہودی تھے، کوئی بات نہیں، توبہ کرو، ابھی بھی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابھی تک نصرانی تھے، کوئی بات نہیں، توبہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ابھی تک عیسائی تھے، اسلام آ گیا، اسلام ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آج ارادہ بن گیا، آج بھی اسلام لے آؤ، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر مسلمان ہے، گناہ گار ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، آج بھی توبہ کرو، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان تمام مفہوم کو یہ جملہ لیا ہوا ہے کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جو بڑی مغفرت کرنے والی، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ 10 سال 15 سال 20 سال گناہ کر کے مسجد میں آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں فرماتے آج آ کر کیا مل رہا ہے، اتنے سال میری نافرمانی کیا، کبھی اللہ نہیں فرماتے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے معافی مانگنے آئے تو ہم بولتے ہیں آج ہمارے پاس آئے، آج ہماری یاد آئی، آج میرا دروازہ نظر آیا۔ ان الفاظ سے ہم سامنے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو ایک بالش میری طرف آ کر دیکھ، میں 2 بالش آگے بڑھوں گا، میری طرف 1 ہاتھ آگے آئے گا، میں 2 ہاتھ آگے آؤں گا۔ اے میرے بندے اگر تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر تجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لوں گا۔ ایسی کریم ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اے مشرکو، اب تک مشرک تھے، کوئی بات نہیں، شرک سے توبہ کرو، آج بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے تیار ہے، رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آیت نمبر 108، قل یا ایھا الناس، اے لوگ فرمائیے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے۔ یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، واضح کرنے والی، تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان دونوں کو بیان فرما دیا۔ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میٹھا جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ کھٹا نہ جانتے ہوں۔ کسی آدمی کو میٹھا ہی میٹھا کھلائیے، زندگی میں اس نے کھٹا نہیں کھایا، اس کو میٹھے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اندھیرا جب آپ دیکھیں گے تب آپ کو اجالے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ جہالت اور علم، اندھیرا، روشنی، دن اور رات، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اپوزٹ جو ہوتے ہیں، اپوزٹ کی وجہ سے چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی چیز ہے تو شرک کے بارے میں یہ بھی بولتا ہے کہ شرک غلط ہے، پھر ایمان کی دعوت بھی دیتا ہے۔ پہلے شرک کے بارے میں بتاتا ہے، شرک مت کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ مت کرو، دوسروں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں حق آ گیا تو حق کو اس کے اندر تلاش کرو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ فمن اہتدی، جو کوئی راستہ پالے گا اس قرآن سے، فإنما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے لیے راستہ پائے گا۔ ومن ضل، جو گمراہ ہو جائے گا، فإنما يضل علیہا، وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ یعنی یہ فرما دیا گیا اگر مشرکین یہ سوچیں، یہودی یہ سوچیں، عیسائی یہ سوچیں ہم ایمان نہ لائے تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا، قرآن کا نقصان ہو جائے گا، اللہ کا نقصان ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، نقصان تمہارا ہے، حق تو تمہارے سامنے آ گیا، ایمان لے آؤ گے۔ فمن اہتدی، جو ہدایت پالے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، اپنے آپ کے لیے فائدہ اٹھائے گا۔ تمہارے ایمان لانے سے اسلام کو فائدہ نہیں ہے، شریعت کو فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومن ضل، جو گمراہ ہوگا، حق کی بات سامنے آ گئی، سورج نکل گیا ہے، اگر آپ کو کسی آدمی سے، آپ جو ہٹ در میں ضدی آدمی ہیں، اس سے آپ بولیں کہ بھائی دروازہ کھول لے، کھڑکی کھول لے، سورج نکل گیا ہے، وہ اپنے دروازہ کھڑکی بند کر کے یہ بولے نہیں نہیں سورج نہیں نکلا ہے، تو نقصان کس کا ہے؟ سورج کا نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ وہ اپنے دروازے کھڑکی بند کر کے
جیسا کہ جب بلی دودھ پیتی ہے تو اپنی آنکھ بند کر کے پیتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح جو گمراہی میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، میرے علاوہ سب لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں. تو اس طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی ہدایت پالے گا اپنے فائدے کے لیے پائے گا، جو گمراہی میں آئے گا اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنی ذات کا نقصان ہوگا، اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے گا. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے بولیں گے یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ ایمان کیوں نہیں لائے. اللہ فرماتے آپ فرمائیے وما انا علیکم بوکیل، میں نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ یہ فلاں آپ کی امت میں فلاں کیوں ایمان نہیں لایا، فلاں مشرک کیوں ہے. میں نے تو بات پہنچائی، سامنے والا نہ مانے تو میرا کیا قصور ہے. وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر وکیل نہیں ہوں. وکیل کا مطلب نگرانی کرنے والا، 24 گھنٹے نظر رکھنے والا. اللہ نے ایسا مجھے نہیں بنایا، بلکہ میں صرف پیغام پہنچانے والا پیغمبر ہوں. اور میں نے قرآن کو تمہارے سامنے پڑھ دیا، تلاوت کر دیا، مطلب و مفہوم کو سمجھا دیا. اب تم ایمان نہیں لاتے تو نقصان تم لوگوں کا ہے. اس طرح مکے کے مشرکوں کو اسلام کی اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. اس سورہ کی آخری آیت ہے آیت نمبر 109، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حکم کرنے والوں میں سے ہے، بہترین حکمت والا ہے. یہاں یہ فرمایا گیا اے پیغمبر آپ وکیل تو نہیں ہیں، لیکن آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے بس آپ اس کو فالو کیجیے، وہ کام کرتے رہیے. اللہ نے جو فرما دیا آپ وہ کام کرتے جائیے، اور یقین جانیے اس کے بعد مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گے. توحید کے راستے میں اتنی تکلیفیں پیغمبروں کو دی گئیں، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جو میں نے لوگوں کو بلایا، جتنی تکلیفیں اللہ کے راستے میں مجھے دی گئی ہیں کسی اور پیغمبر کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. اندازہ لگائیں، اتنی تکلیف، اتنی مشکل، اتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی. یہاں تک کہ مشرکین آپ پر کچرا ڈال رہے ہیں، آپ نماز میں سجدے میں گئے، آپ پر اونٹ کی اوجڑی جس میں غلاظت بھری ہوئی ہے وہ آپ کی گردن پہ لا کر ڈال رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پر پتھر مار رہے ہیں، آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں. کبھی جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر مار لگتا ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے. یہ سب ہے، آپ ایک بازو کے گھاٹی کے گڑھے میں گر رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اس پیغام کو دنیا والوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا، اور جو آپ کے دشمن بنے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی کہ کسی طرح نبی کو تکلیف دیں گے اور نقصان پہنچائیں گے. تو ایذا رسانی ہوگی اے پیغمبر، وصبر، آپ کا کام صبر کرنا ہے. ضرور تکلیفیں آئیں گی لیکن آپ وصبر، صبر کیجئے. کب تک؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. پھر اللہ کا حکم آیا، جس مکہ مکرمہ میں آپ کو تکلیف دی گئی، جس مکے میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی کعبۃ اللہ کے صحن میں، اسی صحن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح کے طور پر مکہ مکرمہ عطا فرمایا. جس کعبے کی چابیاں ایک مرتبہ آپ نے پوچھیں تو کعبے کے چابی والے نے کہا تھا چابی نہیں ملے گی، وہی چابی والا آج ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا ہے، چابی لے لیجئے، اب مکہ آپ کا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا چابی تمہارے خاندان ہی میں چلے گی، تو لہذا وہ آج بھی سعودی حکومت نے اسی خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی کو رواج دیا ہے. حالانکہ حکومت ہے لیکن قبضہ نہیں کر رہی، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا یہ چابی تمہارے خاندان میں چلے گی. تو اللہ نے یہ وہ دن بھی دکھا دیا. ایک دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کعبے کی چابی دے دو، میں اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے انکار کر دیا، اور وہی آدمی آج ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کہ چابی لے لیجئے. تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. وہی مکہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تمام 360 بتوں کو ڈھا دیا گیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا گیا اور اذان دینے کا حکم دیا گیا. کعبے کی چھت سے آواز لگائی گئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ صدائیں جب لگی اس کے بعد سے آج تک وہ صدا برابر لگ رہی ہے. قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ صدا
لگتی رہے گی اور رکنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین حکم دینے والوں میں سے ہے، بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اس طرح الحمدللہ ہمارا سورہ یونس مکمل ہوا۔ اس کی 109 آیتیں، 16 رکوع تھے۔ یہ پورا سورہ جو ہے توحید کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو اس کے اندر بتایا گیا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی گئی، اور اکثر اس کا جو مضمون آیا اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا گیا۔ دیکھو اللہ نے یہ نعمتیں تم پر برسائی ہیں، لہذا اے مشرکو، اے یہودیو، تم ہمارے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مان لو اور ایمان والے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اس طرح جو ہے الحمدللہ پورا سورہ یونس مکمل ہوا۔ اس میں جو اہم باتیں جو آخری رکوع میں ہمارے سامنے آئیں، ان میں ایک یہ بھی آیا کہ دین کے بارے میں شک میں مت رہو، یعنی دین اس کو کہتے ہیں کہ عقائد اور عبادات اور اعمال کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اور عبادت میں اللہ ہی کی کروں گا۔ عبادت بدنی بھی ہوتی ہے، عبادت زبانی بھی ہوتی ہے، عبادت مالی بھی ہوتی ہے۔ بدنی عبادت اور زبانی عبادت میں فرق یہ ہے، زبانی عبادت یعنی اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، یہ سب جو ہے اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی کو سلام کرنا، کسی کا سلام کا جواب دینا، کسی سے ہنس کر مسکرا کر بات کر لینا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے، یہ سب عبادت کے اندر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ سب جو ہیں اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ زبان کے ذریعے آپ جو کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ سب عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بدنی عبادت، جس میں بدن لگتا ہے، نماز میں اٹھنا بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کعبے کا طواف کرنا، اور حج کے لیے مینا میں، مزدلفہ میں اور جمرات کی طرف جانا وغیرہ، یہ سب جو ہے بدنی عبادت ہے۔ ایک آتا ہے مالی عبادت، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے مالی عبادتیں ہیں۔ یہ سب جو چاہے زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، سب اللہ کے لیے کرنے والے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا یہی مطلب ہے۔ التحیات کا معنی تمام زبانی عبادتیں، والصلوات کا معنی تمام بدنی عبادتیں، والطیبات کا معنی تمام مالی عبادتیں، للہ، اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ یعنی نماز کے آخری میں ہم اللہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ کر یہ اقرار کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو نماز پڑھا یہ سب آپ کے لیے ہے، میں صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یا اللہ آپ نے حکم دیا تو میں نماز پڑھا ہوں، یا اللہ یہ سب آپ کے لیے۔ اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، یا اللہ یہ بھی آپ کے لیے۔ میرا بدن خرچ ہوتا ہے، یا اللہ یہ بھی آپ کے لیے۔ یہ اقرار ہر 5 نمازوں میں بندے کی زبان سے دہرایا گیا، دل میں یہ گھمنڈ نہ آ جائے کہ میں اتنا کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں توفیق میں دینے والا ہوں، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اشارتاً ان آیتوں سے ہمیں سمجھایا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لہذا تمہیں جو کام کرنا ہے، دعائیں وغیرہ وہ کرتے رہو، علاج وغیرہ وہ بھی کرنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اور آخری میں پیغمبر سے یہ فرمایا گیا جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو فالو کیجئے، اور آنے والی مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کیجئے، کیونکہ صبر کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارا الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوا۔ آئندہ مجلس سے ہم نیا سورہ ہود انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم۔
پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس سے ان تمام کو نجات عطا فرما، ظالم کو ظلم کی سزا عطا فرما، مظلوموں کی نصرت و حمایت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرض میں ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورت مہیا فرما، جو تجارت پیشہ حضرات ہیں ان کی تجارت میں کاروبار میں برکت عطا فرما، آمدنی کے ذرائع کے اندر اضافہ عطا فرما، ہمارے لوگوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمیں چاہنے والوں میں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے دوست احباب میں جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت اور عافیت تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، درس قرآن میں پابندی سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عقیدت سے محبت کے ساتھ آنے کی اور وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، جو ساتھی یہاں پر وقت لگا کر آتے ہیں بیٹھتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے وقت لگانے کو، ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کی قربانی کو، ان کے محنت کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قابل قبول فرما اور اپنی شائع نشان جزائے خیر عطا فرما، درس قرآن جو آرگنائز کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، جو خواتین گھروں میں سنتی ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ہم تمام کو ہر قسم کی خیر اور بھلائی عطا فرما، ہر قسم کے شر اور برائی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب